بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب الأجير. وقال الحسن وابن سيرين يقسم بالأجير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف فبلغ سهم الفرس 400 دينار فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن جعل عن أبيه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فغض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل. باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ليث بن سعد قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وعنهم أجمعين وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل. رجل کا مطلب ہے چلنا پیدل. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال كان علي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اختلاف کے بعد کہیں کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے. اس لیے آپ نے متعدد مقامات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کثیرہ کو ذکر کیا اس لیے کہ آپ السابقین الاولین السابقون الاولون میں سے تھے. اسی طریقے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے تو آپ نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کی ہے جو آپ کی اپنی مرضی کے مطابق ہو, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صفت زہد غالب تھا. آپ زاہد کی دنیا تھے, آپ عابد تھے, راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنا یہ آپ کا شیوا تھا. لہذا آدمی دنیا میں حکومت چاہتا ہے, کیوں چاہتا ہے؟ وہ شخص حکومت کا خواہاں ہوتا ہے جسے مال چاہیے, وہ شخص حکومت کا خواہاں ہوتا ہے جسے منصب چاہیے, اور یہ تمام چیزوں سے حضرت علی فطرتاً اور طبیعتاً بالکل مبرہ تھے, منزہ تھے. آپ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی تھی نہیں. لہذا آپ نے جو بھی کچھ کیا وہ سب کے سب صرف اور صرف امت کے حق میں جو بہتر ہو سکتا تھا, جو آپ کے اجتہاد کے مطابق آپ کو سمجھ میں آیا وہی کیا. اسی لیے احناف کا بلکہ اہل سنت والجماعت کے جمہور بلکہ قریب اجماع اس بات پر ہے کہ حضرات صحابہ کے اختلاف میں حضرت علی کے ساتھ جس نے بھی اختلاف کیا ان تمام کے تمام مواقف میں العلی علی حق تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر تھے حق پر تھے. حضرت علی رضی اللہ البتہ یہ بھی کہا کہ حضرت علی کے مقابلے میں جتنے لوگ تھے انہیں اجتہادی خطا کے اوپر محمول کریں گے, ان پر تنقید اور نقد نہیں کریں گے. مودودی اور ان طرح کے جو لوگ ہیں جو شیعیت سے اور رافضیت سے متاثر ہو کر حضرات صحابہ کو ہدف تنقید بناتے ہیں, تو اہل سنت والجماعت کے یہاں پر ایک اصول ہے, اور وہ اصول کیا ہے؟ الصحابہ کلھم عدول, کہ صحابہ سب کے سب عدول ہے. کسی بھی ادنا سے ادنا صحابی پر بھی جرح کرنا کسی بڑے سے بڑے امام اور محدث کے لیے بھی درست نہیں ہے, کہ بالکل ان کے اوپر کوئی نقد نہیں کیا جا سکتا ہے. خاموشی اختیار
نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ کو اس کے بارے میں قبر میں پوچھا جانے والا نہیں، لہذا اس بنا پر آپ کو اس میں بھیجا ماری کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے مشاجرات صحابہ، آپ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لو، لیکن اپنی کوئی رائے کسی صحابی کے خلاف قائم کرنا یہ اپنی عاقبت کو خراب کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ یہ مدار دین ہے، ان کے اوپر پورے دین کا مدار ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین کو حاصل کیا، اگرچہ وہ انبیاء نہیں تھے مگر وہ عام انسانوں سے بہت فروتر تھے، عام انسانوں سے وہ بہت زیادہ فوقیت رکھنے والے تھے، لہذا عام انسانوں کی فہرست میں انہیں کسی صورت میں بھی داخل کیا جا سکتا نہیں ہے۔ جیسے انبیاء یہ گناہوں سے معصوم ہے تو ہمارے صحابہ یہ محفوظ ضرور ہے، لہذا حضرات صحابہ کو چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، چاہے حضرت عمرو بن عاص ہو، چاہے حضرت مغیرہ بن شعبہ ہو، چاہے حضرت عائشہ صدیقہ ہو، جتنے بھی صحابہ جن پر کبھی ناصریوں نے تنقید کی، کبھی رافضیوں اور شیعہ نے تنقید کی، اور کبھی ہم میں سے کچھ لوگوں نے اٹھ کر ان کے اوپر تنقید کی ہے، یہ ساری کی ساری تنقیدیں ایسی ہے جسے ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا جا سکتا ہے۔ کتنا بھی بڑا کہنے والا ہو، کتنا ہی بڑا علامہ ہو، مگر صحابہ پر تنقید یہ کسی صورت میں اس کا کہیں پر کسی نے کوئی جواز فراہم کیا نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور بھی نگاہیں اس چیز کو دیکھ رہی تھی کہ بعد میں چل کر یہ وہ شخصیت ہے جس کو ہدف تنقید بنایا جا سکتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ غَایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں ایسے شخص کو میں اپنا یہ اسلام کا جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ اب جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کر لے اس سے بغض رکھنے کا کیا معنی ہوتے ہیں؟ کیونکہ اصول ہے حبیب الحبیب حبیب، جس سے محبت کی جاتی ہے تو اس کی ہر چیز سے محبت کی جاتی ہے، کہ دو حبیب یعنی دوست کا دوست بھی دوست ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو آپ کو حضرت علی سے بھی محبت رکھنی پڑے گی، آپ کو ہر صحابی سے کیا کرنا پڑے گا؟ محبت رکھنی پڑے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ رجل يحب الله ورسوله، وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن نافع بن جبير رضي الله عنه وعنه اجمعين قال سمعت العباس يقول للزبير ها هنا امرك النبي صلى الله عليه وسلم ان تركز الرايه۔ بہرحال اس پورے باب میں امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لشکر کا رایا اور اسلام کا جھنڈا اپنے پاس رکھتے تھے، اس لیے کہ جھنڈا یہ علامت اور شعار کے طور پر رکھا جاتا ہے، مگر جھنڈے کی اتنی زیادہ تکریم اور اتنا زیادہ احترام بھی ضروری نہیں ہے جتنا ہمارے زمانے میں کیا جاتا ہے۔ یہ بھی غلو فی الجھنڈا ہے، غلو فی تکریم، ہاں کہ ارے وہ ٹھیک ہے جھنڈا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کو آپ اتنا اکرام کرو کہ وہ الٹا نہیں ہونا چاہیے، وہ سیدھا نہیں ہونا چاہیے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ فلانا نہیں ہونا چاہیے، وہ ڈھمکا نہیں ہونا چاہیے۔ بیوقوفی ہے، حماقت شدیدہ، انتہائی درجہ حماقت ہے، لہذا اس بنا پر ٹھیک ہے ملک کا قانون ہے، ہم اس کی رعایت کریں گا الگ بات ہے، لیکن اس کو اسی لیے جھنڈے کو سلامی کے سلسلے میں ہمارے علماء کے دو موقف ہیں۔ علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ دے سکتے ہیں اس لیے کہ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں اور اس کو جھنڈے کو سلامی دے سکتے ہیں مگر اس کے سامنے جھک کر نہیں، سلامی دے سکتے ہیں مگر اس کے سامنے جھک کر نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھکنا تو سوائے رب ذوالجلال کے اور کسی کے سامنے جائے نہیں، لہذا اس کے سامنے جھک نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سلامی دینے کی گنجائش ہے، البتہ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں سلامی بھی ایک قسم کی تعظیم اور تکریم ہے، لہذا بعض نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا، مگر اب جمہور معاصرین میں سے جمہور کا رائے اس بات پر ہے کہ بھائی ساری دنیا ہی اس طرح سے کر رہی ہے تو ابتلاء عام ہے، تو ابتلاء عام ہونے کی وجہ سے اس کو سلامی کیا کر سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، البتہ اس کو سجدہ کرنا، اس کے سامنے جھکنا اور دوسرا جو اس کے سلسلے میں غلو کیا جاتا ہے یہ سب کوئی درست عمل ہے نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں وطنیت سب سے بڑا کیا ہے؟ بت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا صنم اور بت کیا ہے؟ وطنیت۔ وطنیت اصل میں یہ
مستشرقین کہو یا انگریز کہو یا جو اوپر سے گورے اور اندر سے کالے ہیں، ان لوگوں نے یہ سوچا چھوڑا کہ جب یہ عالم اسلام سے نکلے نہیں، ان کو نکالا گیا، جب ان کو کھدیڑا گیا یہاں سے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے پیچھے گندگی چھوڑ کر گئے، اس لیے کہ گندی قوم گندگی چھوڑ کر جاتی ہے، تو انہوں نے گندی ذہنیت چھوڑی، اور وہ گندی ذہنیت کیسے چھوڑی کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کو قائم کر دیا، اور ان ملکوں کو وطنیت اور قومیت کے نام پر کیا کر دیا، کھڑا کر دیا، اور وہ اسی کے اندر میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آدمی کے پیچھے کتا لگ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، آدمی اس کو روٹی ڈال دیتا ہے، تو ان نالائقوں نے ایسے ہی کیا پوری دنیا کے ساتھ، یہ جہاں سے بھی گئے وہاں پر کیا کیا، لوگوں کو تقسیم کیا، چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے، جو دنیا پوری 5-10 ملکوں کے اندر میں منقسم تھی، اس کو 200 سے زیادہ ملکوں میں کیا کر دیا، انہوں نے تقسیم کر دیا، ہر ایک کو جھنڈا دے دیا اور ہر ایک کو ایک نعرہ دے دیا، اور اسی کے اندر وہ کیا ہے، مست ہے، اور وہ سمجھ رہی ہے کہ یہی ہمارا خدا ہے۔ بہرحال تو شریعت مطہرہ نے دنیا کے تقاضوں کے پیش نظر جھنڈے کو ضرور مشروع قرار دیا، مگر ہر قسم کے افراط اور تفریط سے پاک کر۔ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، وقول الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، بہت سارے خصائص اور امتیازات عطا فرمائے تھے، من جملہ ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دشمن پر کیا ہوتا تھا، طاری رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ بڑے نرم تھے، مگر دشمن کے ساتھ بھی آپ نرمی کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے آپ کا رعب اور دبدبہ ایسا رکھا تھا کہ حدیث میں آتا ہے مسیرۃ شہر، مسیرت 1 مہینے کی مسافت کے برابر دور سے اس کو ڈر لگتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیوں ہوتا تھا؟ 1 مہینے کی مسافت کتنی ہوتی ہے؟ 48 میل کتنے دن میں چلا جاتا تھا؟ 3 دن میں۔ تو اب اس کو کتنے سے تقسیم کریں گے؟ 48 کو 10 مرتبہ، 48 کو کتنی مرتبہ تقسیم کریں گے؟ تو 480 کتنا ہوتا ہے؟ 480 میل، کلومیٹر نہیں، 480 میل، اور اسی کو 10 سے اسی کو 77.5 ہوتے ہیں، تو اس کو 10 مرتبہ 77.5 کرو تو کتنا ہو جائے گا؟ 770، 700 یعنی 800 کے اوپر، تقریباً 800 کلومیٹر دور کی مسافت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دشمن پر کیا ہوتا تھا؟ طاری ہوتا تھا۔ وقول اللہ عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله، اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت اور مصلحت تھی۔ کیا؟ اللہ رب العزت خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، اللہ بھی، لہذا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ایسا ڈال رکھا تھا کہ بہت سارے لوگ لڑنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، اور بغیر لڑے ہی سرنڈر ہو جاتے تھے، یا تو جزیہ دینے پر آمادہ ہو جاتے تھے، یا پھر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور ابو جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ حضرت جابر رضی اللہ، جابر بن عبداللہ نے اس کو بیان کیا ہے، مصنف نے کتاب التیمم میں اس روایت کو پورے طور پر اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب فبين انا نائم اوتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي قال ابو هريره وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تنتظرونها۔ تو اس روایت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعثت بجوامع الکلم، کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر مجھے بہت سارے امتیازات عطا فرمائے، وہیں پر اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا، کہ مختصر کلام میں بہت زیادہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور اللہ رب العزت نے میری مدد کی رعب کے ذریعے سے، کہ دشمنوں کے دلوں کے اندر میں ایسا رعب ڈال دیا کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہی سے کیا ہو جاتا تھا، ڈر جایا کرتا تھا۔ فَبَيْنَ أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ،
اسی دوران کہ میں سویا ہوا تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی. کیا مطلب؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنجیاں، زمین کے خزانے کی کنجیاں دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بشارت دی گئی کہ پوری دنیا میں آپ کی امت مسلمہ اسے فتح کر کر پوری دنیا کے خزانے اس کے ہاتھ میں آئیں گے. کہ قیصر بھی فتح ہوگا، کسرا بھی فتح ہوگا، اور جب بھی دنیا کے اندر میں کوئی سر اٹھائے گا تو ہر زمانے میں آپ کی امت میں سے اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کریں گے جو ان علاقوں کو کیا کر لیا کریں گے؟ فتح کر لیا کریں گے. تو فرماتے ہیں ابھی دیکھو ہمارے اس زمانے میں بھی اگرچہ پورا میڈیا ان کا پورا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس وقت سیاست میں باطل کا پورا غلبہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کفر میں سب سے زیادہ تیزی سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک معنوی فتح ہے. یہ کون سی فتح ہے؟ معنوی فتح ہے کہ انہوں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا. ایک نو مسلم کا انٹرویو پڑھ رہا تھا تو اس میں اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کیوں اسلام قبول کیا؟ اس نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا جو شخص قرآن کو براہ راست پڑھے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے اور وہ مسلمان نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں. اور جو ان دونوں چیزوں کو پڑھے گا وہ ضرور کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا. کہا میں نے ان دونوں کو پڑھا، میں مسلمان ہو گیا. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے 12 سال کا، انگریز کا، اور وہ بچہ اسلام کے بارے میں کہتا ہے کہ میں بچپن سے سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں عیسائیت کے بارے میں بہت سارے سوالات تھے، مگر مجھے کہیں پر اس کے سوالات کے جوابات نہیں ملے. مجھے سارے کے سارے سوالات کے جوابات اسلام کے پاس ملے. کتنے سال کا بچہ ہے؟ 12 سال. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، کہ تمام زمینوں کے خزانے مجھے دے دیے گئے. فوضعت فی یدی، اور اسے میرے ہاتھ میں رکھ دیے گئے. تو آپ کی امت نے الحمدللہ 1400 سال کے عرصے میں مختلف فاتحین نے کھڑے ہو کر اس کو آپ کی اس پیشین گوئی کو ثابت کر دکھایا، اور ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دکھایا گیا تھا آپ لوگوں بھی کچھ درست اور صحیح تھا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. قال ابو هريرة رضي الله عنه وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تنتظرونها. حضرت ابو ہریرہ کا حاشیہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. کتنا زوردار حاشیہ چڑھایا اور کیسی تشریح کی آپ نے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے، مگر تم اس خزانے کو نکالے چلے جا رہے ہو. تنتظرونها ای تستخرجونها، تم اسے نکالے چلے جا رہے، یعنی فتح پر فتح حاصل کیے چلے جا رہے ہو. کبھی تم نے قیصر کو فتح دی، اسے شکست دی، کبھی کسرا کو شکست دی، اور پوری دنیا کے اندر میں تمہیں گویا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ عطا فرمایا. اصل میں یہ بنا ہے نقلت البئر، جب کنویں سے مٹی کو نکالا جائے تو اسے کہا جاتا ہے نقلت البئر، کہ میں نے کنویں سے مٹی کو نکال دیا. حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایسی بلاغت کے حامل تھے. قربان جائیے حضرت ابو ہریرہ کی فصاحت اور بلاغت کے اوپر کیا کتنا شاندار لفظ استعمال کیا. وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَهَا، ایسے نہیں کہا کہ وَأَنْتُمْ تَأْخُذُونَهَا وَأَنْتُمْ تَسْتَخْرِجُونَهَا، بلکہ ایک عجیب جملہ لائے تنتظرونها. کیا مطلب؟ اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ انتصال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہیں، کنویں سے مٹی نکالنے کے لیے. کہا یہ پوری دنیا کے خزانے مٹی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے. کس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں؟ مٹی سے زیادہ ہے. یہ مٹی ہے، چاہے سونا ہو چاہے چاندی ہو، لیکن یہ بڑے مٹی سے ہے اور واپس کہاں جائیں گی؟ یہ مٹی میں جائیں. مٹی کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت ہے نہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت کے یہ لوگ بھی ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جو کلام نبوت کے بالکل قریب ہوا کرتے تھے. وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان ابا سفيان اخبره ان هرقل ارسل اليه وهو بايليا ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة
इन्नहु यखाफुहु मलिकु बनी अस्फरी। इसके ऊपर इससे पहले तफसील से कलाम हो चुका है। बाबु हम्ल ज़ादी फिल ग़ज़वी। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु। वबिल इस्नादिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमामिल हुमामिल मुसन्निफ रहिमहुल्लाहु अन्नहु क़ाला باب حمل الزاد في الغزو وقول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي قال هشام وحدثتني أيضا فاطمة عن أسماء قالت صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة قالت فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي قال فشقيه باثنين فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة ففعلت فلذلك سميت ذات النطاقين. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان मशहूर है हज़रत अस्मा ज़ातुन निसातैन उनका लफ्ज़ था। तो उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के लिए मैंने जो खाना बनाया था उसको बांधने के लिए कोई चीज नहीं थी। तो फरमाते हैं कि मैंने अपना जो दुपट्टा था उसी को फाड़ कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के लिए जो खाना बनाया था, जो तोशा बनाया था, उसे बांध कर दे दिया। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ज़ातुन नितातैन का लक़ब अता फरमाया। जी سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرني بشير بن يسار ان سويد بن النعمان اخبره انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصحباء وهي من خيبر وهي ادنى خيبر فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقمر فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم الا بسويق فلبنا فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ومضمضنا وصلينا. وبه قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال خفت ازواج الناس واملقوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحل ابلهم فاذن لهم فلقيهم عمر فاخبروه فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه في الناس يأتون بفضل أزواجهم فدعا وبارك عليه ثم دعاهم بأوليتهم فاحتث الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. باب حمل الزاد على الرقاب. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبد عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن أجمعين قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففني سادنا حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة. قال رجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقع من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر فإذا حوت قد غلبه البحر فأكلنا منها 18 يوما ما أحببنا. باب إرداد المرأة خلف أخيها. وبه قال حدثنا عن सहाबा का मुजाहदा बयान किया गया कि बाबू हम्ल ज़ादी अला रिक़ाब कि हज़रत सहाबा फरमाते हैं कि एक ग़ज़वे में जब हम गए तो हमारे पास खाने की चीजें खत्म हो गई तो सिर्फ हमारे पास खजूर बची रही। यअकुलु फी कुल्लि यौमिन तमरा, पूरे दिन में एक खजूर खाते और जिहाद करते सोते नहीं थे, एक खजूर खा क्या करते थे, जिहाद करते थे। तो फरमाते हैं कि तो एक शख्स ने कहा कि भैया एक खजूर से क्या होता है, एक आदमी खजूर खाएगा। ऐसी हालत में थे कि फिर हम समंदर के पास आए तो वहां पर हमने अल्लाह ने हमारे लिए एक मछली को क्या कर दिया, फेंक दिया और फिर उस मछली से हमने समा लिया था 18 यौमन। कितने दिन तक पूरे लश्कर ने खाना खाया? 18 दिन तक खाया। ये मदीना से अतराफ में रईस एक मकाम है, वहां पर सबसे अच्छी मच्छी होती है। कहते हैं कि बदर की कामयाबी के बाद अहले रईस ने हुजूर की मेहमान नवाजी की थी समक के जरिए से। हम भी एक मरतबा हमारे साथी से हमको ले गए कि यहाँ पर मच्छी बड़ी अच्छी मिलती है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बड़ा पसंद किया था। हमने खाया तो वाक़ईतन हमें भी बड़ी लजीज महसूस हुई है कि वहाँ पर बड़ी अच्छी। तो हज़रत सहाबा अल्लाह ने बहरहाल मदद की, लेकिन मुजाहदा
کہ حضرات صحابہ بھی بعد میں کوئی دیکھے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، ان کی زندگی کے ابتدائی حصے کو دیکھنا چاہے، انتہائی حصے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ابھی صحابہ نے ایک ایک کھجور کھایا، وہ کسی کو معلوم نہیں، اور اگر وہ کوئی صحابہ کو برابر دبا کے مچھی کھایا، انہوں نے ایک ایک کھجور کھا کر کسی دن نکالا ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ ان کی اس زندگی کو دیکھنا چاہیے جس زندگی کو انہوں نے مجاہدہ کیا، اور اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، کہ جہاں پر بھی تم حالات سے اپنے آپ کو برداشت کرو گے تو پھر اللہ آگے چل کر یسر کیا کرے گا، پیدا کرے گا۔ جی ہاں۔ وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عثمان بن الاسود قال حدثنا ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها وعنهم اجمعين انها قالت يا رسول الله يرجع اصحابك باجر حج وعمره ولم ازد على الحج، فقال لها اذهبي وليهدف في عبد الرحمن، فامر عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم، فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم باعلى مكه حتى جاءت۔ وبه قال یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت ہے کہ امت کو قیامت تک کے لیے مکہ مکرمہ کے بالکل قریب سے عمرے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے چونکہ وہ حج کے موقع پر آخر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایام سے دوچار ہو گئی، لہذا اس بنا پر حضور اور صحابہ نے حج اور عمرہ دونوں کیا، یہ عمرہ نہیں کر سکی اور وقت نکل گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بات ہوئی کہ لوگ حج اور عمرہ دونوں کر جائے اور میں صرف حج کر کے جاؤں، کیسا؟ وَبِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یعنی عمل صالح کا کیسا ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ وہ ذرہ برابر بھی اس سلسلے میں کمی نہیں کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے کے بھائی عبد الرحمن سے کہ ان کو تنعیم پر لے جاؤ، اور تنعیم سے ان کو، اب تنعیم مشکل سے 8-10 کلومیٹر ہے مکہ کا کعبۃ اللہ سے، تو وہاں پر جاتے ہیں۔ ابھی کوئی بھی حاجی ہے تو وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر احرام باندھ کر وہاں سے آتا ہے تو روز چاہے تو روز عمرہ کر سکتا ہے، 2 دن میں چاہے تو 2 دن میں عمرہ کرتا ہے، 1 دن میں چاہے تو 1 دن میں 2 عمرے بھی کر سکتا ہے۔ اس کا یہ سب کے سب کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے امت کو تیمم ملا، حضرت عائشہ کی برکت سے یہ عمرہ ملا۔ حضرت عائشہ اسی لیے حضرت ایک صحابی تھے حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیمم کے موقع پر انہوں نے کہا کہ لیس هذه اول برکت من اسرت صدیق، کہ اسرت صدیق کی یہ پہلی برکت نہیں ہے بلکہ اسرت صدیق کی برکت سے امت کو بہت ساری رخصتیں اور امت کو بہت ساری عبادتیں کیا ہوئی ہے میسر ہوئی۔ جی ہاں۔ وبه قال حدثني عبد الله قال حدثنا، ہمارے زمانے میں غیر مقلدین کی ایک جماعت ہے، وہ کہتی ہے کہ وہاں سے عمرہ ہوتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کہتے ہیں کہ ان کی خصوصیت ہے، کسی کی خصوصیت کے لیے وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا استدلال ضروری ہے جس سے اس کی خصوصیت ثابت ہو، جبکہ اس کے بعد صحابہ نے اس عمل کو کیا ہے، تابعین نے اس عمل کو کیا ہے، لہذا اس کو حضرت عائشہ کے ساتھ خاص قرار دیا جا سکتا نہیں۔ جی۔ عن عمرو بن دينار عن عمرو بن اوس عن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم وعنهم اجمعين قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان ارتفع عجل فاعمرها من التنعيم، باب الالتفات في الغزو والحج. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال كنت رديف ابي طلحة وانهما يشركون بهما جميعا الحج والعمره، باب الالتفات على الحمار. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب بن عمر وضع عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وعنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاب عليه قضيبة وأردف أسامة وراءه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس أخبرني نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مغضبا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحدبة حتى أناخ في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتحه ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة وبلال وعثمان ومكث فيه نهارا طويلا ثم خرج فاصطدق الناس فكان عبد الله بن عمر أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه قال عبد الله فنسيت ونسأله كم صلى من سجدة. باب من أخذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو ردیف بنایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعدد مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے پیچھے کیا کیا؟ بٹھایا۔ حضرت اسامہ ابن زید، اسی لیے حضرت عمر فرماتے تھے کہ ان اسامہ احب الیک من عبد اللہ، کہ اسامہ مجھے اپنے حقیقی بیٹے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟
لأنه حبه وحب رسول اللہ، اس لیے کہ وہ خود بھی اللہ کے رسول کے پیارے ہیں اور ان کے والد بھی اللہ کے رسول کے پیارے تھے، اسی لیے بعض صحابہ ان کو کہتے تھے حب وحب رسول اللہ، کہ وہ بھی اللہ کے رسول کو پیارے اور ان کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے تھے۔ حضرت اسامہ یہ گورے چٹے تھے اور حضرت زید جو تھے وہ تھوڑے سانولے تھے، تو اس کی وجہ سے یہود چڑھاتے تھے کہ یہ اسامہ اور زید یہ دونوں باپ بیٹے لگتا نہیں، یعنی ایک طرح سے ان کے اوپر ایک بہتان لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے تو دونوں باپ بیٹے ایک ہی چادر کے اندر میں سوئے ہوئے تھے، تو یہودی علماء آپس میں کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، بیٹا اور باپ دونوں ایک ہی چادر میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے کہا جلدی سے چادر ہٹاؤ، دیکھو کون ہے؟ کہا کہ دیکھو اسامہ اور زید ہے یہ، تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ دونوں ہے نہیں، تو کہا تم نے خود ہی اس بات کا اقرار کر لیا، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے پاؤں کے جو نقش و نگار تھی وہ ایک جیسی تھی، لہٰذا اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ دونوں کیا ہے؟ باپ بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں تکلیف دینے سے بھی تکلیف ہوتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کی قربانی ایسی تھی۔ جی ہاں، میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اسامہ، حضرت بلال، کہ حضور نے امت کو سکھایا کہ ہم نے کبھی بھی بھید بھاؤ نہیں کیا، ہم نے غلاموں کو بھی کعبۃ اللہ کے اندر میں ساتھ میں لے کر گئے، اپنے ساتھ میں رکھا، یہ نہیں سوچا کہ یہ کالے ہیں، یہ نہیں سوچا کہ یہ تو آزاد کردہ غلام ہے، نہیں، بالکل ایک جیسے حقوق عطا کیے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کو صحیح معنی میں اگر حقوق کی تعلیم کسی نے دی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب انسانوں کو ایسے آداب، ایسے حقوق اور ایسی تعلیمات سے نہیں نواز سکتا ہے جیسی اسلام نے کیا کی ہے نوازی ہوتی ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامه من الناس عني صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقه ويحيل الرجل على دابته فيحمل عليها او يرفع عليها متاعه صدقه أول كلمة الطيبة صدقة وكل خطبة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميت الأذى عن الطريق صدقة. باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. یہ سلسلے میں ہمارے علماء اس زمانے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر قرآن کریم کو بھیجنا یا ساتھ میں لے جانا درست ہے جہاں پر قرآن کریم کی توہین کا اندیشہ نہ ہو، اور جہاں پر قرآن کی توہین کا اندیشہ ہو ایسی جگہ پر قرآن کو بھیجنا یا قرآن کو لے کر جانا یہ دونوں درست ہے نہیں۔ جی باب التكبير عند الحرب. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد عن انس رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمصاح على عاتقهم فلما راوا قالوا هذا محمد والقميص محمد والقميص فنجوا للحصن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله اكبر خيبر خيبر انا اذا نزلنا بساعة قوم فصار صباح الكنتين وصبنا حمرا فطبقناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهانكم عن حوم الحمر فاوفيت القدور بما فيه. تابعه علي عن سفيان رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ خیبر میں یہ لوگ کا قلعہ الگ تھا اور یہ لوگ الگ قلعے سے ہٹ کر رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو رات میں حملہ کر کر ان کو فوراً شکست دے سکتے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے آداب جنگ سکھائے۔ صبح میں ان لوگوں نے جب دیکھا تو دیکھ کر وہ ایک دم حیران ہو گئے تھے، اچانک آ کر کھڑے ہو گئے۔ اگر چاہتے تو ان سب کو مار سکتے تھے، لیکن اسلام کا اصول ہے علت جہاد الحرب۔ علت جہاد کیا ہے؟ الحرب۔ سب محارب نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ فوراً قلعوں کے اندر میں گھس گئے۔ اس کا مطلب دوسری جگہ پر رہتے تھے اور قلعے میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی۔ تو اسلام خون خرابہ نہیں چاہتا ہے، لیکن اگر سامنے والا خود ہی جنگ چاہتا ہے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ مار کھانے کے لیے ہم بھی آئے نہیں ہے۔ جہاں پر حضور نبی کی رحمت ہے وہیں پر آپ نبی کی ملحمہ بھی ہے کہ اگر ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے تو بھی اینٹ کا جواب کسے دیا جائے گا؟ پتھر سے دیا جائے گا۔ جی ہاں۔